یہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے جو اسلام کی سچائی مسلم لوگوں تک پہنچا کر انہیں ہیومینسٹ اور ریشنلسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارا مقصد مسلم لوگوں کے پرتی کسی طرح کی نفرت پھیلانا یا انہیں نیچے دکھانا نہیں ہے۔ قربانی خدا کا فرمان یا مولاناؤں کی سازش؟ آخر کیا اتہاس ہے قربانی کا، اور کیا رشتہ ہے اس کا باقی ابراہمک مذہبوں سے؟ آخر کیوں اسلام سے پہلے کے ابراہمک مذہبوں میں قربانی نہیں ہوتی، جبکہ اسلام میں یہ فرض نہ ہوتے ہوئے بھی فرض دکھائی دیتی ہے، اور لگ بھگ پوری مسلم قوم اسے کرتی ہے؟ اور آخر کیوں محمد صاحب نے ابراہم کے بیٹے اسحاق کی قربانی کی کہانی میں فیر بدل کر کے اس کے دوسرے بیٹے اسماعیل کو ڈالا؟ تفصیل سے جانیں گے آج کی اسپیشل ویڈیو میں، تو بنے رہیے ویڈیو کا آخر تک، اور شروع کرتے ہیں انسانیت کے نام سے۔ نہ تو ان کا خون اور نہ ہی ماंس اللہ تک پہنچتا ہے، پہنچتی ہے تو تمہاری بندگی یعنی آگیا پالن۔ اللہ نے جانوروں کو یوں تمہارے قابو میں کر دیا ہے تاکہ جس طرح اللہ نے تمہیں بنایا ہے اسی طرح اس کی بڑائی کرو اور نیک لوگوں کو آنے والی زندگی کی خوشخبری دو۔ کیا یہ لفظ کسی خدا کے لگتے ہیں؟ دھیان سے دیکھا جائے تو اللہ خود بھی مان رہا ہے کہ جانوروں کا خون بہانے سے اس کو کچھ نہیں ملنے والا، مگر وہ تم سے ایسا اس لیے چاہتا ہے کیونکہ اس نے تم کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ حکم دے سکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس کے حکم کو مان رہا ہے یا نہیں، کہ وہ اس کے لیے کسی معصوم جانور کی جان لے لے اور پھر ہر سال یہی کروائے؟ جانوروں کو اس نے انسانوں کے قابو میں اس لیے کیا ہے تاکہ انسان اس کی تعریف کرے۔ واہ تعریف کے بھوکے خدا واہ! 70 ماؤں جتنا چاہنے والا خدا ایسا ہی ہے، لیکن دنیا کی ایک ماں بھی ایسی نہیں ملے گی۔ یہ سب باتیں کچھ سوال چھوڑ کر جاتی ہیں جن کا جواب خدا نہیں دیتا۔ آخر جانور کو مار کر خدا کو کیا ملے گا، جبکہ وہ کہہ چکا ہے کہ اس کو نہ ماंس ملتا ہے اور نہ خون، اس کو ملتی ہے کیول بندگی۔ بندگی کی آخر ضرورت ہی کیا ہے، اور ہے بھی تو بندگی پانے کا یہ طریقہ خون سے سنا ہوا کیوں ہے؟ کچھ اور طریقے سے یہ نہیں ہو سکتا تھا؟ خدا تعریف کا اتنا بھوکا کیوں ہے؟ آخر یہ قربانی فرض نہ ہو کر بھی اتنی ضروری کیوں ہے؟ خدا نے اگر پہلے والی قوموں کو بھی قربانی کرنے کو کہا تھا تو وہ کیوں نہیں کرتے؟ بھلے خدا نے ان سوالوں کے جواب نہ دیے ہوں، لیکن میں ضرور ان کے جواب دے سکتا ہوں۔ تو آئیے ان سبھی سوالوں کے جواب آج کی ویڈیو میں ڈھونڈتے ہیں، اور سب سے پہلے جانتے ہیں قربانی کا اتہاس۔ قربانی کا اتہاس۔ ہر سال صرف قربانی ہی نہیں کی جاتی، بلکہ ایمان والوں کو ہر سال یہ روحانی قصہ بھی سنایا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں اللہ دوارا اس کے بیٹے اسماعیل کی بلی مانگی جاتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ ابراہیم سے اسے اللہ کا سچا بندہ ثابت کرنے کا یہ چیلنج دیتا ہے۔ یا ایسا کہنا ٹھیک ہوگا کہ اللہ نے ابراہیم کو اس کا ایمان پرکھنے کا امتحان مانگ لیا۔ یہ بات ابراہیم نے صبح اپنے بیٹے اسماعیل سے کہی، تب وہ بھی خوشی خوشی اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح مینا میدان میں قربانی گاہ میں اسماعیل کو لٹا دیا جاتا ہے، اور ابراہیم اپنی آنکھوں پر ایک کپڑا باندھ لیتا ہے جس سے کہ بیٹے کو قتل کرتے وقت اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ جب پہلی بار چھری چلاتا ہے تو اس کی ہمت نہیں ہوتی اور چھری کو ایک طرف رکھ دیتا ہے۔ دوسری بار میں وہ چھری چلاتا ہے اور چھری چل جاتی ہے۔ یہ ڈر کے مارے ایک دم سے آنکھوں سے کپڑا ہٹا کر دیکھتا ہے تو اسماعیل ایک طرف کھڑا ہوتا ہے۔ ابراہیم دیکھتا ہے کہ ایک فرشتہ جبرائیل جو کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے، اس نے ایک جنتی جانور دمبا وہاں پر لٹا دیا جو کہ اللہ کی راہ میں ابراہیم کے ہاتھ سے قربان ہو جاتا ہے۔
یہ دیکھ کر ابراہیم چونک جاتا ہے اور رونے لگتا ہے، جس پر اللہ دوارا بھیجا گیا فرشتہ جبرائیل ابراہیم کو بتاتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان تھا اور تم امتحان میں فرسٹ کلاس پاس ہو گئے، مطلب کہ تم نے ثابت کر ہی دیا کہ تم کتنے بڑے سائیکو کریکٹر ہو، بالکل اللہ کی طرح۔ اس کے بعد ابراہیم نے اللہ کے کہے مطابق اس جانور کے 3 حصے کیے، جن میں سے ایک حصہ خود کے لیے، دوسرا پڑوسی کے لیے اور تیسرا رشتہ داروں کے لیے تقسیم فرمایا۔ اس دن کو عید الاضحیٰ کہا جانے لگا اور اسی دن کو مسلمان بقرہ عید بھی کہتے ہیں۔ پر یہ کہانی قرآن میں چوری کر کے لکھی گئی ہے، جو کہ اسلام سے پرانے دھرم یہودی اور عیسائی مذہب کی کتابوں سے اور سالوں سے چلی آ رہی کہانیوں سے انسپائر ہو کر قرآن میں گڑھی گئی ہے۔ جی ہاں، اصل میں اس زمانے میں مڈل ایسٹ کے لوگوں میں قربانی کرنے کا رواج عام بات تھی۔ قربانی 2 لفظ قبر بانی سے بنا ہے، جو ہبرو بھاشا کا الفاظ ہے۔ اس وقت کے لوگ قربانی کو اور بھی الفاظوں سے جانتے تھے، جیسے قربن یا قربن، جو کہ توحرہ میں ملتا ہے۔ انہی الفاظوں سے قربانی کا لفظ آیا ہے۔ قبر کا مطلب پاس آنا ہوتا ہے، لہٰذا وہ لوگ جانور کی بلی دے کر اپنے خدا کے اور قریب جا سکتے تھے، ایسا ان کا ماننا تھا۔ اس وقت میں لوگ ہر چیز کے لیے قربانی دیا کرتے تھے، مثلاً بیمار ہونے پر، کوئی منت مانگنے پر، فصلوں کی کٹائی سے پہلے، فصلوں کی بوائی سے پہلے، اور بھی کئی طریقے کے منت پر یہودی لوگ قربانی دیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی پوتر کتاب توحرہ میں آتا ہے کہ ابراہم نے کئی پتھروں کی ویدی بنوائی جس پر لوگ اپنا چڑھاوا چڑھاتے تھے، پر اس میں کہیں بھی قربانی کا ذکر نہیں ہے۔ بعد میں داؤد یعنی کہ ڈیوڈ نے قربانی کا چلن شروع کیا۔ اس کے بعد سلیمان یعنی سولومن نے وہاں پر ایک مندر بنوایا، جس کو یہودی آج سینیگوگ کہتے ہیں، جسے 937 عیسیٰ پورو بنوایا گیا تھا، جو کہ اسلام کے وقت میں نشٹ کر دیا گیا تھا۔ آج اس کے کچھ اوشیش ماتر ہی بچے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کہانی کو مضبوط کرنے والی سب سے بڑی کڑی ہمیں بائبل کے اولڈ ٹیسٹامنٹ سے ملتی ہے، جہاں پر ابراہم کو پرمیشور سپنے میں آ کر اس کے بیٹے اسحاق کی بلی مانگتے ہیں، جس پر وہ اگلی صبح اٹھ کر اپنے بیٹے کو بلی دینے کے لیے جاتا ہے اور اس کو بچا لیا جاتا ہے۔ جب ابراہم نے اپنا اکلوتا پتر، اپنا پریہ اکلوتا پتر پرمیشور کو لوٹا دیا۔ ٹپڑی: یہاں پر ہم بھینٹ چڑھا دیا شبد کا پریوگ نہیں کر سکتے، ہمیں کہنا چاہیے کہ اس نے اپنا پتر پرمیشور کو لوٹا دیا۔ تب پرمیشور نے نہ کیول ابراہم کو اسحاق کو بھینٹ نہیں چڑھانے دیا، بلکہ اس نے اسے آشیش بھی دی۔ اب اگر ہم یہاں پر دھیان دیں تو اسلام کی کہانی میں اسماعیل کا ذکر تھا، جبکہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں اس کہانی میں ابراہم کے بیٹے اسحاق کی قربانی کا ذکر ہے۔ ایسا کیوں؟ دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ بہت چھوٹی بات ہے، اور کیونکہ اسلام کے حساب سے پرانے اسکرپچرز کرپٹ ہیں، اس لیے مومنوں کا ماننا ہے کہ وہاں غلط لکھا ہے۔ اسلام میں سب ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آخری ابراہمک مذہب ہے، جبکہ سچائی کچھ اور ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کرنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ اسلام کو ابراہمک مذہب بنانے کا کھیل۔ اصل میں یہودیوں کی پوتر کتاب توحرہ میں ایک آخری نبی کے آنے کی بات لکھی ہوئی ہے، جو یہ ہے کہ اسحاق کی اولاد میں سے ایک آخری نبی آئے گا جو بنی اسرائیل کی نسل یعنی اسرائیل کی اولاد سے ہوگا۔ پر کیونکہ محمد صاحب ایک یہودی سے نکلی جاتی قریش، جو کہ ایک کھانا بدوش قبیلہ تھا، یہاں سے تھے، یہ لوگ ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔ اسی لیے محمد صاحب نے اسحاق کو اسماعیل میں بدل دیا اور خود کو نبی بنا ڈالا یا گھوشت کر دیا، جبکہ پرانا عہد نامہ یعنی توحرہ کے مطابق ابراہم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کے نام پر یہودی دھرم کا نام پڑا، کیونکہ یعقوب کو یہودا بھی کہا جاتا تھا۔ یعقوب نے اس وقت میں 12 جاتیوں کو ملا کر ایک دیش اسرائیل بنایا تھا، جس کا مطلب عبرانی زبان میں ایسا وطن ہوتا ہے جسے خدا کا پیار ملتا ہو۔ اسماعیل کو اسحاق بنانے کی بات محمد صاحب نے لوگوں کو اس لیے بتائی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں یہودیوں کے مکھیہ نبی ابراہیم کو اسلام میں شامل کر لوں تو یہ سب میری بات ماننا شروع کر دیں گے۔ اسی لیے انہوں نے مکہ میں
कुछ आयतें भी उतारी, जिसमें सूरह हज की 34वीं, 37वीं और सूरह सफात की सूरा भी शामिल है। पहले जमाने में अपने जानवरों को दो ही वजह से ज़िबा किया जाता था, एक उसका गोश्त खाने के लिए और दूसरा कुछ मजहबों में अपने देवताओं की मूर्ति को जानवर का खून देने का रिवाज था। दरअसल ये समझा जाता था कि ये देवता खून पीते हैं और उससे खुश होते हैं। इसी रिवाज को नबी मोहम्मद ने खूब भुनाने की कोशिश की और आसमान से आयतें उतारना शुरू कर दी। सूरह हज की 34वीं आयत में आता है, और हमने तो हर उम्मत के वास्ते कुर्बानी का तरीका मुकर्रर कर दिया है, ताकि जो मवेशी चार पाए खुदा ने उन्हें अता किए हैं, उन पर ज़िबा के वक्त खुदा का नाम लें। गरज तुम लोगों का माबूद वही खुदा है, तो उसी के फरमाबरदार बन जाओ। सूरह हज की आयत 37, अल्लाह ने जानवरों को यूं तुम्हारे काबू में कर दिया है, ताकि जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें बनाया है उसी तरह उसकी बढ़ाई करो और नेक लोगों को आने वाली जिंदगी की खुशखबरी दो। सूरह सफात। इब्राहीम ने कहा, ए मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुम्हें कुर्बान करते हुए देखता हूँ, तो तुम बताओ कि इस बारे में तुम्हारी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बू जान, आप जो हुक्म दिया जा रहा है उसे पूरा कीजिए। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। और जब इब्राहीम ने उनके रब की कई बातों को आजमाया तो उन्होंने उन्हीं आखिरी दर्जे में पूरा कर दिखाया। सलाम हो इब्राहीम पर, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। बेशक इब्राहीम अपनी जगह एक अलग उम्मत थे, अल्लाह के फरमाबरदार, सब बातिल खुदाओं से कटकर सिर्फ एक अल्लाह के होने वाले थे, और वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाले हरगिज नहीं थे। तो इस तरह मोहम्मद साहब ने कुरान में ये आयतें बनाकर ना सिर्फ खुद को सच्चा नबी बनाने की कोशिश की, बल्कि अपने कबीले के दावों को भी मजबूत किया कि वो इस्माइल के औलाद से हैं, और इब्राहीम का प्यारा बेटा इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल ही था। इसी हवाले से एक और हिकमत इस हदीस में यूं बयान हुई है, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आपने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम का तरीका। ईद की कुर्बानी के बारे में उलेमाओं में इख्तिलाफ है, कुछ इसे वाजिब कहते हैं और कुछ इसे सुन्नत कहते हैं। कुर्बानी को लेकर कुछ हदीसें भी मिलती हैं जो इस तरह हैं। अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि नबी 10 साल मदीने में रहे और हर साल कुर्बानी किया करते थे। बुखारी की हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने भी ईद की नमाज के बाद जानवर ज़िबा किया उसकी कुर्बानी हो गई और उसने मुसलमानों की सुन्नत पर अमल कर लिया। बुखारी की एक और हदीस में आता है, अल्लाह के रसूल 2 मेंढों की कुर्बानी किया करते थे और मैं भी 2 मेंढों की ही कुर्बानी किया करता था। पर यहाँ पर यह बात समझ नहीं आती कि कुरान में अल्लाह अपने बंदों से यह भी कहता है कि तुम्हारी कुर्बानियों का कोई फायदा नहीं है, फिर भी लोग कुर्बानी करते हैं। जो आयत वीडियो के शुरू में बताई गई थी, अल्लाह के पास ना तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त पहुंचता है और ना उनका खून, अल्लाह को सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। हालांकि जो अल्लाह और नबी अपने आप को अब्राहमिक रिलीजन से जोड़कर दिखाने के लिए बेताब थे, उन्होंने कभी इसाक की कुर्बानी की कहानी मौजूद होते हुए भी इस तरह की घटिया प्रथा कभी शुरू नहीं की। अब मौलवी दुनिया के इस दावे को कुरान और हदीस की कसौटी पर परखते हैं। मौलवी दुनिया के मुताबिक कुर्बानी हर साहिब निसाब का फर्ज है, यानी हर उस शख्स पर फर्ज है जिस पर ज़कात फर्ज है। मौलवी दुनिया के मुताबिक साहिब निसाब वो है जिसके पास अपने साल भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 7.5 तोले यानी लगभग 87 ग्राम सोना या 52 तोले यानी लगभग 600 ग्राम चांदी या इतनी ही कीमत का कोई और कारोबारी सामान या नकदी हो। शर्त यह है कि यह बचत उसके पास साल भर रहे। अब आज के वक्त में देखा जाए तो ये फॉर्मूला अपने आप में ही विरोधाभासी है। अगर किसी के पास 80 ग्राम सोना होगा तो आज के सोने के दाम के हिसाब से करीब 4 लाख की बचत के बावजूद उस पर ना तो ज़कात फर्ज होगी और ना ही कुर्बानी। लेकिन अगर किसी के पास 1 किलोग्राम चांदी होगी तो 70,000 रुपए की बचत पर ही उस पर ज़कात और कुर्बानी दोनों फर्ज हो जाते हैं। जब से इस फॉर्मूले पर सवाल उठने शुरू हुए हैं, तब से उलेमा साहिब निसाब के लिए चांदी वाले फार्मूले पर ही जोर देते हैं। यूं तो जानवर की कुर्बानी को पैगंबर हजरत इब्राहीम से जोड़ा जाता है,
لیکن مولوی حضرات اسے پیغمبر محمد کی سنت بھی بتاتے ہیں اور اپنے دعوے کے پکش میں کچھ حدیث پیش کرتے ہیں۔ جماعت اسلام کے سنستھاپک مولانا سید ابو اعلیٰ مودودی صاحب لکھتے ہیں، نبی مدینہ طیبہ کے پورے زمانہ قیام میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرتے رہے اور مسلمانوں میں آپ کی ہی سنت سے یہ طریقہ جاری ہوا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دنیا بھر میں عام مسلمان جو قربانی کرتے ہیں یہ نبی کی ہی سنت ہے۔ قربانی کو لے کر ویرودابھاس۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت انس فرماتے ہیں، رسول اللہ عید الاضحیٰ کے دن ہر سال 2 مینڈے، ایک کالا اور ایک سفید اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں کہا گیا ہے کہ حج کے موقع پر رسول اللہ نے 100 اونٹنیوں کی قربانی دی تھی۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری سمیت تمام صحیح حدیثوں میں ہیں۔ ان دعووں کو دوسری حدیثوں سے پرکھنے پر قربانی کو لے کر ویرودابھاس سامنے آتا ہے۔ جیسے کہ کئی حدیثوں میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر محمد نے اپنے پریوار کے ساتھ بے حد غریبی میں زندگی گزاری۔ ایک حدیث کے مطابق محمد کے گھر والوں کے پاس کبھی شام کو 1 سیر یعنی 4 کلو گیہوں غلہ جمع نہیں رہا، حالانکہ ان کی 9 بیویاں تھیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ہم نبی محمد کے گھر والے ایسے تھے کہ ایک مہینہ آگ نہیں جلاتے تھے، یعنی کچھ نہیں پکاتے تھے، ہماری خوراک صرف پانی اور کھجور تھی۔ ایک اور حدیث کے مطابق حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں، جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تب آپ کی زرہ یعنی ملٹری آئرن ریس ایک یہودی کے پاس 120 کلوگرام جو کے بدلے گروی تھی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی اتنی غربت میں تھے تو وہ ہر سال 2 بکروں یا 2 مینڈوں کی قربانی کیسے کرتے تھے؟ آخری حج سے لوٹنے کے 2 مہینے بعد ہی رسول اللہ کی وفات ہو گئی تھی۔ حدیث کے مطابق اپنی وفات کے وقت وہ قرضدار تھے۔ ایسے میں حج کے موقع پر 100 اونٹنیوں کی قربانی کا دعویٰ گلے نہیں اترتا۔ اگر یہ دعویٰ سچ ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حج میں 100 اونٹنیوں کی قربانی کرنے والے رسول اللہ کے سامنے آخر ایسے حالات کیسے بن گئے کہ انہیں گھر کا خرچ چلانے کے لیے اپنی زرہ گروی رکھنی پڑی؟ ان سوالوں پر علماء بغلے جھانکنے لگتے ہیں۔ جواب دینے کے بجائے مسلمانوں کا منہ یہ کہہ کر بند کر دیا جاتا ہے کہ اسلام میں عقل کا دخل حرام ہے۔ قربانی پر اتنا زور کیوں؟ ویسے حج پر میری ایک ویڈیو پہلے سے ہے جس میں حج کی پوری پول کھولی گئی ہے، جس پر لگ بھگ 1 ملین ویوز ہونے والے ہیں۔ آپ سبھی کو دیکھنی چاہیے، لنک نیچے پن کمنٹ میں مل جائے گا۔ قرآن میں صاف طور پر حاجیوں کے لیے قربانی کا حکم ہے، لیکن علماؤں نے غیر حاجیوں پر بھی قربانی فرض کر رکھی ہے۔ اس کی وجہ دھارمک سے زیادہ آرتھک ہے۔ علماؤں کا آرتھک مسلم سنگٹھنوں کے لیے رمضان میں زکوٰۃ بٹورنے کے بعد قربانی کے جانوروں کی کھال بٹور کر کمائی کرنے کا بڑھیا موقع ہوتا ہے۔ جانوروں کی کھال کے لیے مدرسہ چلانے والے سنگٹھنوں کے بیچ خوب کھینچتان ہوتی ہے، اسی لیے مسجد کے اماموں سے لے کر بڑے مفتی اور علماء عید الاضحیٰ کے موقع پر صرف قربانی پر ہی زور دیتے ہیں۔ کھال کے چکر میں ایسے لوگوں سے بھی قربانی کرا دیتے ہیں جن کی حیثیت بھی نہیں ہوتی۔ جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنی ہی زیادہ کھالیں مدرسوں اور انہیں چلانے والے سنگٹھنوں کو ملیں گی۔ اگر مسلمان قربانی کا پیسہ کہیں اور خرچ کریں گے تو انہیں سیدھا نقصان ہوگا۔ مسلمانوں کو اس پر گمبھیرتا سے سوچنا چاہیے۔ موٹے انداز کے مطابق دیش میں عید الاضحیٰ پر 2 کروڑ سے زیادہ جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ ایک جانور کی اوسط قیمت 10,000 مانے تو مسلمان سماج کے بحیثیت لوگ اس موقع پر 20,000 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں مولویوں کے لیے۔ برین واشنگ کی وجہ سے ایک پریوار میں بڑھ چڑھ کر کئی قربانیاں ہوتی ہیں۔ کرنے والے مسلمان اگر اپنی قربانی کا آدھا بجٹ غریب مسلمانوں کو روزگار دلانے، ان کے لیے بہتر ایجوکیشن اور ہیلتھ سروس مہیا کرانے پر خرچ کریں تو مسلم سماج کو اپنے ڈیولپمنٹ کے لیے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ایک سب سے بڑا نقصان جو ہمیں اس کا دکھائی دیتا ہے وہ یہ ہے کہ بقرہ عید پر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بکرے کے گلے پر چھری چلوائی جاتی ہے۔ وہ ڈرتے ہیں، چلاتے ہیں، پر ان کی ایک نہیں سنی جاتی۔ اصل میں مومن یہ سب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اسے رواج کہتے ہیں۔
حدیث اور سنتوں کا پالن کرتے ہیں اور اسے جائز بھی ٹھہراتے ہیں، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس حادثے میں بچوں کے دماغ میں جانوروں کی قربانی کو لے کر ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ بچے سہم جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کتنے ظالم ہیں جو ایک جانور کو کاٹ ڈالتے ہیں، پر وہ کچھ نہیں کہہ پاتے۔ تھوڑے بڑے ہونے پر انہیں اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر اس چیز کو ہر سال دیکھنے پر ان کے من میں کٹرتا کو بڑھاوا ملتا ہے، جو کہ بہت غلط ہے۔ آخر کوئی بھی تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ کس لیے منایا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کا اصلی مقصد لوگوں میں خوشیاں پھیلانا ہوتا ہے، پر اصل میں بقرہ عید پر مومن اپنے ہی گھر میں اپنے خون سے سنے ہاتھوں سے کسی جانور کو تڑپا تڑپا کر مار کر تہوار مناتے ہیں۔ کیوں؟ پتہ نہیں کچھ لوگ اس ظلم کو دیکھ بھی کیسے سکتے ہیں، اور شاید یہی ریزن ہے کہ بقرہ عید پر کچھ مومن لوگ خود سے جانور نہیں کاٹتے، اس کے لیے وہ کسائی کو ہائر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانور کو کٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ اصل میں وہی انسانیت بھی ہے۔ اگر آپ جانور کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ نے کبھی جانور نہیں کاٹا ہے اور آپ کے اندر ایک ڈر ہے، تو جو بات اس ڈر کو تمہارے اندر لا رہی ہے وہی انسانیت ہے۔ ایک سمجھدار انسان ایک بے زبان کو مار کر خوش نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے بنا ہی اس تہوار کو منانے کی امیجن کرو تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماंس کھانا اور مانساہاری ہونا غلط ہے، میں اس سے سہمت نہیں ہوں، یہ لوگوں کی اپنی اچھا ہے، پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کھانے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اتنے آپشنز اویلیبل ہیں، تو ہم کسی جانور کو ہی کاٹ کر کیوں کھائیں؟ سعودی عرب جہاں کا یہ تہوار ہے، وہاں پر اس وقت میں بنجر زمین کی وجہ سے کوئی پھل اور سبزی پیدا نہیں ہوتی تھی، اس لیے وہاں کے لوگوں کی مجبوری تھی کہ انہیں جانوروں کے گوشت پر ڈیپینڈ رہنا پڑتا تھا۔ پر آج کے وقت میں تو ہمارے پاس کھانے کے ہزاروں آپشن موجود ہیں، تو آج ہمیں ضرورت نہ ہونے پر جانوروں کا ماंس نہیں کھانا چاہیے۔ جانوروں کو مار کر خدا کو خوش کرنا، اس سے زیادہ جنگلی اور پچھڑی ہوئی سوچ مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے۔ اتنی واہیات پریکٹس کو تہوار کہنا بھی تہوار جیسے اچھے شبد کے ساتھ ناانصافی ہے۔ آپ ایک جانور کی بلی دیتے ہیں کیونکہ ہزاروں سال پہلے ایک آدمی نے بے وقوفی میں اپنے بیٹے کی بلی دینے کے لیے یہ قدم اٹھایا، جسے اس خدا نے ایسا کرنے کو کہا تھا جو آج بڑے سے بڑے یدھ ہونے پر، ظلم و ستم ہونے پر، ریپ ہونے پر بھی مڑ کر نہیں دیکھتا۔ پھر بھی صدیوں پہلے لکھی ہوئی کہانیوں پر بھروسہ کر کے آپ آج اس کو دہرانے کے لیے یہ کام کرتے ہو۔ بھلا اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ میں جانتا ہوں بہت سارے ماڈرن مسلمز کی نظر اس تہوار پر نیچی رہتی ہے، انہیں شرم آتی ہے اس جنگلی پریکٹس کو اپنے مذہب کا حصہ بتاتے ہوئے، لیکن اسلام میں دین کی زبردستی کی وجہ سے اچھے اور پڑھے لکھے مسلمز چاہ کر بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا پاتے۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے، اگر آپ اسلام نہ بھی چھوڑنا چاہیں تو انسانیت کی خاطر کم سے کم اب اس گندے تہوار سے تو پیچھا چھڑا ہی لیں۔ ڈرے نہیں، صاف کہیں کہ یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ میرا من نہیں کرتا اس کو فالو کرنے کا تو نہیں کروں گا، ہمت دکھائیے۔ اگر اس ویڈیو سے کیول ایک گھر ایسا ہو پاتا ہے جہاں ایک جانور کی جان بچ جائے اور ایک معصوم بچے کی انسانیت بچ جائے تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مومنوں کو شیئر کریں، شاید آپ کی اس کوشش سے کچھ معصوم جانور اس پاگل پن سے بچ جائیں جو ایک سبھیہ سماج کے لیے ضروری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، کٹرتا سے بچیں، سلامت رہیں، انسانیت حافظ۔